بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کس قدر خطرناک ہے، کس قدر خوفناک ہے، اس کے حوالے سے چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ آرمی چیف کی ایک اہم بیٹھک جس میں وزیر اعظم بھی موجود ہیں، اس میں کیا بات ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑے آئینی ادارے نے یو ٹرن کس طرح سے لیا ہے، کیا اس کو احساس ہو رہا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے، اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ خود وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، ہم اپنے قرضے ادا نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس کو شہباز رانا صاحب نے ٹریبیون میں شیئر بھی کیا ہے، ایکسپریس نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، پاکستان کے بڑے ناموں میں ہیں جو معیشت کو کور کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر raised a stark warning on Thursday, declaring Pakistan's debt as unsustainable, stating that the country is also finding it challenging to secure new foreign loans and is effectively priced out of international markets. کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تو ہم باہر ہو رہے ہیں، ہمیں بیرونی قرضے لینا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور ہمارا جو قرض ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، انسسٹینیبل ہو چکا ہے۔ اسی طرح شہباز رانا صاحب نے ایک اور خبر دی کہ جی days after burdening gas consumers with additional 400 billion cost، 400 ارب روپیہ اب زیادہ دینا ہے گیس کے صارفین کو جو گیس استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ decides to recover rupees 5 billion per month، مزید 5 ارب روپے ہر مہینے گیس صارفین سے لیے جائیں گے on account of imported gas supply to fertilizer plants at lower rates after the finance ministry refused to provide funds۔ فائنانس منسٹری نے کہا جی ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، لہٰذا اب جو فرٹیلائزرز کو امپورٹڈ گیس سپلائی کی جائے گی اس کی قیمت بھی عام گیس صارفین سے وصول کی جائے گی، 5 ارب روپے ماہانہ یہ ریکور کیا جائیں گے، اور 400 ارب روپے تو پہلے ہی زیادہ لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اگلے 10 مہینے میں، صرف اگلے 10 مہینے میں 12 ارب ڈالر چاہیے ڈیٹ سروسنگ میں، ہماری قرض کا جو معاملہ ہے اس کے لیے 12 ارب ڈالر ہمیں چاہیے۔ اچھا، اور حکومت کا کیا حال ہے، کس طرح سے حکومت چل رہی ہے، اس کی ایک مثال یہ عمار خان ہیں، بڑے زبردست اکانومسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کسی کے پاس یہ رپورٹ ہے جو عمر سیف صاحب نے بتایا ہے کہ جی آئی ٹی ایکسپورٹ اسٹریٹجی کے لیے ہم جناب کام کر لیا ہے، اور بڑی رپورٹ آ گئی ہے کہ ہم اس کو 10 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ تو ہے نگران، لیکن آپ منصوبے ان کے دیکھیں، جیسے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال میں بیٹھنا ہے۔ تو اس پر عمار خان صاحب نے کہا جی میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، اور یہ سب سے بری، یعنی اس سے برا میں نے کچھ نہیں دیکھا لکھا ہوا، اتنی بری ہے، 3rd کلاس یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور 25% تو اس میں فارورڈز ہیں، ابتدائیہ ہی ہے، اور ایکچوئل رپورٹ جو ہے وہ ایک ایسے کہ فریش کالج انالسٹ نے کسی نے تیار کی ہو۔ یہ اب پاکستان کے بڑے اکانومسٹ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان میں جتنا ہو سکے رہ سکیں، ورنہ ان کو باہر بڑی بڑی ملازمتیں، روزگار مل سکتے ہیں۔ خیر، اب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ علی خضر یہ بزنس ریکارڈر کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے سب سے موقر اخبار، وہ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور فیکٹس ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آفیشیل سرکاری جو اعداد و شمار ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ ساتھ لگا کے، کہ پاکستان میں جو ایپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ملز کی، وہ بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2023 سے 49% اکتوبر 2022 کی نسبت نیچے آ گئی ہے کنزمپشن، یعنی جو بجلی کی ہے لیسکو نیٹ ورک سے، یعنی 2023 اکتوبر 2023 کا موازنہ کیا جا رہا ہے پچھلے سال 2022 سے، تو 49% نیچے، پھر 36% نیچے میپکو سے جو لیا جا رہا ہے یعنی بجلی کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا کہاں جا رہا ہے، تو کمائی تو ہماری گئی ڈالرز کے اندر۔ اتنی بری حالت ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ قسمت خان صاحب بڑے زبردست ریسرچر ہیں، یہ لکھتے ہیں وفاق سے فنڈز نہ ملنے پر لاہور کا شیخ زاید ہسپتال لگ بھگ بند، مکمل بندش نوشتہ دیوار، اسپتال کی تمام لیبز اور آپریٹنگ تھیٹرز بند ہو چکے، لیبز اور آپریٹنگ تھیٹر بند ہو چکے، زندگی بچانے والے ادویات کی فراہمی رک چکی، ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم، اسپتال کے 50 سے زائد غریب سیکیورٹی گارڈز کو 5 ماہ سے تنخواہ نہ ملی، ڈان نیوز، اور انہوں نے اخبار کا تراشا بھی ساتھ لگایا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر پنجاب پولیس کے ایندھن کے لیے مختص رقم ختم، آج نیوز، نگران حکومت کو درپیش مسائل، پنجاب پولیس کو پیٹرول شدید قلت کا سامنا، یہ جی اردو نیوز نے سارا لگایا ہے۔ پولیس کے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں،
رشوت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بڑا ہے. اور آپ دیکھیے روز آپ دیکھتے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، دیکھیں جی ہمارا دفتر، لیدر کے صوفے، اوہو کیا زبردست، کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے لیکن پیٹرول کی رقم نہیں ہے، ہاسپٹل چلانے کے لیے رقم نہیں ہے، قرض کی ادائیگیوں کے لیے رقم نہیں ہے، باہر سے ہمارے لیے مزید قرض لینا مشکل ہو چکا ہے. شمشاد اختر صاحبہ نے یہ بتایا ہے، ہماری وزیر خزانہ نے. یہ ہے جناب پاکستان کے حالات، یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اور یہ وجہ ہے کہ 90% پاکستانی بھی جو ہے حالیہ سروے ہے 90% پاکستانی، شاید پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 90% پاکستانی یہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کی سمت غلط ہے، جس سمت پاکستان جا رہا ہے وہ غلط ہے. پاکستانی نا امید ہو رہے ہیں، 90% پاکستانی پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس سے نا امید ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے حل کیا ہے. اگر آپ بات کریں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی فری اینڈ فیئر الیکشن، یہاں سے آپ ایک حل کا آغاز کر سکتے ہیں. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے حکومت آئے، وہ معاملات کو چلائے، ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو کم از کم 5 سال کے لیے، اور وہ کسی طرح سے اس بھمر سے ملک کو نکال سکے. اب اس میں جناب میں جو عرض کر رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک بڑے ادارے نے یو ٹرن لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بیٹھک کا بھی احوال آپ کو بتائیں گے. اس میں جناب یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ ایک مراسلہ آ گیا ہے، اور یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیر آید درست آید ہے، کہ کیا واقعی احساس ہو گیا الیکشن کمیشن کو کہ اتنا بڑا بلنڈر کر دیا گیا ہے، اور کیا الیکشن کمیشن اب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھے گا، یہ اب سوال پوچھے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے تمام یعنی نگران سیٹ اپ کو مراسلہ جاری کیا ہے، اور یعنی کہ نوٹیفیکیشن ان کے پاس بھیجا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے. یہ بات جو تحریک انصاف اتنے عرصے سے کر رہی ہے، اب الیکشن کمیشن نے کہنا شروع کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ جاری کیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن سید ندیم حیدر کی جانب سے لکھے جانے والے مراسلے میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے سامنے تحفظات کا اظہار کیا. سیاسی جماعت نے کمیشن کے سامنے کہا کہ نگران حکومتیں لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کر رہی، جس سے ان کی مہم اور ووٹرز بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. یہ اب الیکشن کمیشن کو خیال آ گیا ہے کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لاپتہ کیے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کو کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کے گھر بار کاروبار توڑ دیے جاتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا تب اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، جب تک ان کی ویڈیو نہیں آ جاتی کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں تحریک انصاف تو پھر ان کی جان بخش دی جاتی ہے یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائے. جس طرح سے نون لیگ کو ہر طرف سے جناب سپورٹ مل رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اب یاز میر صاحب نے کہہ دیا یہ سرکاری لیگ ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ سرکاری لیگ ہے. تو اس کو جس طرح سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر وزیر داخلہ نہ ہوتا، بنایا جاتا تو نون لیگ میں ہی ہوتا، نون لیگ میں چلا جاتا. پھر میاں نواز شریف کے سارے کیسز جو ہیں غلط بنائے گئے ہیں، نواز شریف کے خلاف سارے کیسز غلط، اور عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. اندازہ لگائیں جو شخص جیل میں ہے، جس کے ساتھ ہر طرح کا کیس بنا دیا گیا، اس پر نگران وزیر داخلہ کہہ رہا ہے تو کہ لاڈلا بنا رہے ہیں اس کو. تو اب آپ دیکھیں نا، اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ نگران سیٹ اپ یہ کس طرح سے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے میری نظر میں تو، کیونکہ ابھی تو وہ انہوں نے کہا جی 20 دن کے اندر الیکشن کروائے تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشن، ورنہ انتخابی نشان سے بلہ چھین لیا جائے گا. لیکن یہ کیا ہوا ہے کہ شاید پریشر ہے، دنیا کو بھی دکھانا ہے، اور اس لیے یو ٹرن لے رہے ہیں. یا جو بات کی گئی ہر طرف سے کہ جی یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب کی جماعت ANP، کون سی جماعت ہے جس میں کوئی الیکشن ہوتے ہیں؟ ایسے بتائیں نا، کہاں پر آپ الیکشن آئیڈل کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک خاندانی نظام چل رہا ہے، بس نواز شریف، شہباز شریف وہی ہوں گے. جناب مریم صاحبہ جناب CN نائب صدر بن گئی ہیں، وہاں زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کے بیٹے ہیں، یہی سارا سسٹم چل رہا ہے. تو یہاں جہاں ایک موروثیت نہیں بھی نظر آتی، وہاں پر آپ کو الیکشن نہیں نظر آ رہے. کمال ہے. اور آپ 70 دن تک بیٹھے رہے ہیں 12 صفحے لکھنے کے لیے، وہ محفوظ فیصلہ جی اب آ کر سنایا ہے جب 8 فروری قریب آ رہا ہے. تو بہرحال اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی نگران حکومتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. آئین اور قانون کے تحت نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں. چیف سیکرٹریز، DCs اور DPOs کو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیں. وہی DCs جو MPOs جاری کر رہے ہیں، وہ پولیس والے جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، رہا ہوتے ہیں، پھر گرفتار، رہا، گرفتار، رہا، گرفتار، رہا، گرفتار، رہا، گرفتار، رہا، گرفتار، 20 دفعہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور عدالتیں کہہ رہی ہیں جی پرویز الہی کو جب کہا تھا گھر تک پہنچائیں، کیوں نہیں جی وہ SP اسلام آباد کو جی توہین عدالت کا نوٹس، جناب DC اسلام آباد، IG اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس MPO کس طرح جاری کیا، پشاور ہائی کورٹ سے توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. بہرحال الیکشن کمیشن نے لکھ ضرور دیا ہے جی.
اور ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنماؤں نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تھی. الیکشن کمیشن کا چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھ کر صوبوں سے پولنگ سٹاف کی فہرستیں مانگ لی ہیں انہوں نے. پھر مراسلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے 10 لاکھ پولنگ سٹاف کی ضرورت ہوگی. آئین کے تحت تمام وفاقی صوبائی اور ادارے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے پابند ہیں. ارے بڑی بات ہے, الیکشن کمیشن کو یاد آ گیا جب اتنے مہینوں سے یہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں, جو آپ کی ایک ہی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی کہ الیکشنز کروانا, وہ نہیں یہ کروا سکا. باقی سارے کام اس کو آتے ہیں کرنے, وہ نہیں الیکشن کمیشن کروا سکا. ہاں, توہین کے جناب وہ نوٹس دیوار سے لگانا ہے تحریک انصاف کو, آنکھیں بند کرنی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اب آ کر ہوا کیا ہے کہ انہوں نے مراسل لکھ دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سارے فلاں لوگ یہ کام کریں, باقی تو سارے اسی کام پر لگے ہوئے تھے, پکڑو کوئی چھوٹ گیا اس کو پکڑو, کوئی بچے نہ. الیکشن کمیشن نے صوبوں سے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی فہرست مانگ لی ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری توانائی کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے وزارت توانائی سے بھی افسران کی فہرست بھی مانگ لی ہے. اور یہ پورا جو نوٹیفیکیشن ہے, یہ مراسلہ ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سارا آ گیا ہوا ہے, اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے, جس میں الیکشن کمیشن نے نیشنل بینک اور متعلقہ بینکوں کے افسران کی بھی فہرستیں مانگنی ہیں. الیکشن کمیشن نے اکاؤنٹ جنرل کو بھی مراسلہ جاری کیا. الیکشن کمیشن نے اکاؤنٹ جنرل سے بھی افسران کی فہرست مانگ لی. الیکشن کمیشن کی تمام سٹیک ہولڈرز کو جلد فہرستیں مہیا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں. تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رہے گا. الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروا کر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت بھی کی ہے. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات قلعدم قرار دیتے ہوئے 20 روز میں نئے انٹرا پارٹی انتخابات کا حکم دیا. اور پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. 13 ستمبر کے بعد اکتوبر بھی گیا, نومبر بھی گیا, ٹھیک ہے جی. اور اب آپ یہ دیکھیے, اب آ کر ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں ہو جی, یہ 12 صفوں کا جو محفوظ فیصلہ ہے, اس سنانے میں 70 دن ان کو لگ گئے ہیں, انہوں نے الیکشن کے احقاق کروانے ہیں. اور پھر جناب اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر علی ظفر نے درخواست بھی جمع کرائی تھی کہ جی الیکشن کمیشن نے 28 مارچ کو تسلیم کیا تھا, کچھ غلط فہمی کی بنا پر پی ٹی آئی اگست 2022 کا آئین واپس لیا اور انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے یہ حکم منظور ہوا. تو یہ اب ایک کنٹروورسی الگ سے چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ جناب اب یہ تو الیکشن کمیشن نے لکھ دیا ہے اور کہ جی تیاری بھی بڑی بھرپور لگ رہی ہے, اور اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے کہ جی سب کی لیول پلینگ فیلڈ ہو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کس حد تک ملتی ہے. ابھی تک تو اس کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے. میں دیکھ رہا تھا کہ منصور علی خان صاحب نے بھی حال ہی میں ایک پروگرام کیا اور اس میں جتنے بھی وہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس تھے, اور اس میں اجمل جامی اور سوینہ پاشا اور مشل لقمان صاحب یہ اس میں گیسٹ تھے. تو بچوں سے پوچھا, نوجوانوں سے, کہ جی آپ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے 2024 میں؟ کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہاں. یعنی جن کو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاتھ کھڑا کریں جن کو لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. کسی کو پاکستان میں یہ یقین, اطمینان, امید نہیں ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. پری پول رگنگ سب کو نظر آ رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہاں سے اسٹیبلٹی آئے گی, کہاں سے معاشی بہتری آئے گی؟ جو میں نے آپ کو حالات بتا دیے ہیں ہاسپٹلس کے, پولیس کے, ان کے فنڈز کے. میں پولیس کے اوپر کی کمائی کی بات نہیں کر رہا, لیکن پیٹرول کے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے. ہاسپٹلس میں جو لاہور کا بڑا ہاسپٹل شیخ زاید, اس کے لیے فنڈز نہیں ہیں. پورے پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں. ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز نہیں ہیں, قرض کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں پر آپ دیکھیے اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے لیے, نون لیگ کے لیے سرکاری فنڈز موجود ہیں, ان کے پروٹوکول کے لیے, سب کے لیے. اور پھر وہی ہمارے ہائی کمیشن برطانیہ کے جو وہاں نواز شریف صاحب کو بتا رہی تھی کہ جی آپ کو میں سی آف کرنے آ رہا ہوں, وی آئی پی ٹریٹمنٹ, اور آپ جا کر بیانیہ میں بڑا زبردست تھا. تو وہ جو ان کی رہنمائی کر رہے تھے میاں صاحب کی, ان کو پاکستان کے کیا کرنا ہے, ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے رہے تھے, وہ برطانیہ میں موجود پاکستانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا لینا دینا کیا ہے پاکستان سے؟ آپ جب یہاں پر ہیں تو صرف یہاں کی بات کریں, پاکستان کی فکر چھوڑ دیں. اندازہ لگائیں, یہ پاکستان کا ہائی کمشنر ہے جس کا کام ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان سے جوڑے, ان کی جو محبت ہے اس کو سلام پیش کرے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں. کہتے ہیں آپ یہاں کام کریں, آپ پاکستان کی فکر چھوڑیں. ڈوب رہا ہے, ڈوب جائے, برباد ہو رہا ہے, خدا نخواستہ ملک تباہی ہے, آپ کو اس سے کیا؟ اور کہتے ہیں جی اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو پھر جائیں وہاں پر آپ, تاکہ آپ بھی لاپتہ کیے جائیں, آپ کو بھی اٹھا لیا جائے, آپ کے خلاف بھی مقدمات بنے اگر آپ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو یہ ان کا پیغام ہے کہ چپ کر کے یہاں پر بیٹھ جائیں. یہ پاکستان کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں, آپ سوچئے ذرا. تو یہ تو حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے جناب, اور کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور پری پول رگنگ سب کو نظر آ رہی ہے. تو الیکشن کمیشن نے اب یہ خط لکھ دیا ہے. بڑا آئینی ادارہ ہے, بڑا طاقتور آئینی ادارہ ہے,
اگر آئین کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے رکوا سکتا ہے کہ جی کوئی نہیں ادھر ادھر جائے گا، فنڈز یہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں تو جناب کون سا آئین کون سا قانون سب یہاں پر چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اب میں نے آپ کو بتایا نا معاشی حالات اس طرح سے ہیں، اس میں اب آرمی چیف کی حکومت کو پائیدار معاشی بحالی کے لیے فوج کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اجلاس میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی یعنی SIFC کا اجلاس ہوا، جس میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حکومت کو ایک بار پھر پائیدار معاشی بحالی کے لیے پاک فوج کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت عسکری حکام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اعلیٰ افسران کے علاوہ کمیٹی ممبران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کونسل نے دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے امور پر غور کیا۔ نگران وزیر اعظم نے تعاون کی ممکنہ شعبوں کی نشاندہی کے لیے متعلقہ وزارتوں کی کوششوں کو سراہا، انہوں نے شاباش دی جی سارے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل نے اقدامات کے تحت مختلف منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کو طویل مدتی اقتصادی منافع کے حصول کی ہدایت کی۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے متعین شدہ اہداف کے بروقت حصول میں سہولت کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اب تک کے اقدامات پر پیش رفت کو اطمینان بخش قرار دیا گیا۔ کونسل کے اجلاس میں ملک میں تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کے منصوبوں اور خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی پائیدار معاشی بحالی میں پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کو دہرایا۔ تو جناب یہ اجلاس اپنی جگہ چل رہے ہیں، ادھر سے الیکشن کمیشن اب اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اس کو بھی اب ہوش آ گیا ہے۔ معیشت کے حوالے سے بھی اجلاس چل رہے ہیں۔ اب یہ تمام معاملات اگر آپ دیکھیں تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ بڑی واضح چیز ہے کہ ایک تو دنیا آپ پر تب ٹرسٹ کرے گی، دنیا اور تب دیکھے گی پاکستان کی طرف جب پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق چلا جا رہا ہوگا، استحکام نظر آ رہا ہوگا، ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نظر آ رہے ہوں گے، ایسا ماحول نظر آ رہا ہوگا جس میں جو بھی الیکشن جیت کر آئے گا اس کو ایک موقع ملے گا پرفارم کرنے کا، لیکن سب کے لیے موقع ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ زبردستی کسی طرح سے اب ایک فارمولہ بنا کر کسی کو بٹھا دیا جائے اور سمجھا جائے کہ جناب جس طرح یہ 16 مہینے PDM کے چل گئے ہیں یا نگران سیٹ اپ چل گیا ہے آگے بھی معاملات اسی طرح سے ہم چلا لیں گے، تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور شاید اگر امید ہی کرنی ہے تو شاید الیکشن کمیشن کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہو یا اس نے دنیا کو دکھانا ہے۔ میں اعتبار نہیں کر رہا اس الیکشن کمیشن پر کیونکہ ان کا ماضی کا کردار آپ کے سامنے ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، کتنی دفعہ انہوں نے الیکشنز نہیں ہونے دیے، کتنے بہانے بناتے رہے، جی اب فنڈز نہیں ہیں، جی اب سیکیورٹی نہیں ہے، جی یہ ہے وہ ہے۔ ابھی تحریک انصاف جو ہے صرف وہی جماعت نظر آئی ہے جی جس کا ہم نے بلہ چھین لینا ہے اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرایا، 20 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، تو سارا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ مگر پھر بھی اب اس نے لکھ تو دیا ہے کم از کم، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جی IG اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہٹایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا اس مراسلے کے بعد کہ ماحول میں کتنا فرق آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔